السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، اور جب بیل آئیکن کا بٹن آئے تو اسے کلک بھی کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جی ہاں، بالکل۔ آج میں صرف اور صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا، کراچی کے نوحے پہ بات کروں گا، کراچی کے حالات پہ بات کروں گا، کراچی کی لاوارثگی پہ، کراچی کی لاچارگی پہ بات کروں گا، کراچی کی تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے ایک اندوناک واقعہ ہوا کراچی کورنگی کی ایک فیکٹری میں۔ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک اس کے ساتھ کئی لوگوں نے زیادتی کی، وہاں کے مینیجر نے، وہاں کے سپروائزر نے، وہاں کے دیگر لوگوں نے، 2-4 لوگوں نے مل کے، اور بعد میں اس لڑکی کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اس لڑکی کی لاش ملی ہے۔ لاش جب ملی وہاں سے کورنگی سے، اس میں جب تفتیش کا آغاز کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے ساتھ جو ابتدائی رپورٹ یہ آئی کہ اس لڑکی کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اور اس لڑکی کو جو ہے وہ قتل کر کے یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ لیکن اب جو ہے آج جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں وہ یہ چل رہی ہے کہ پولیس نے انتہائی تیزی کے ساتھ تفتیش کا جو ہے وہ دائرہ کار بڑھاتے ہوئے پولیس نے جو ہے تفتیش کو کلوز کر دیا ہے، تفتیش کو بند کر دیا ہے، اور پولیس نے کہا ہے کہ جی میڈیکل رپورٹ میں نہ ہی زیادتی کی تک وہ کنفرمیشن ہوئی ہے، تصدیق ہوئی ہے، نہ ہی جو ہے وہ لڑکی کا قتل کیا جانا ثابت ہوا ہے، اور جن لوگوں پہ الزام ہے وہ ان کو پولیس نے جو ہے بے قصور قرار دے دیا ہے، بے قصور قرار دے دیا ہے۔ نہ ہی ان کے اوپر جو ہے وہ گرفتاری ہوئی ہے ان کی، نہ ہی ان کو گرفتار کیا گیا ہے، نہ ہی ان کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، نہ ہی کسی قسم کے ٹھوس شواہد جمع کیے گئے ہیں، نہ ہی کوئی فنگر پرنٹ لیے گئے ہیں، نہ ہی کوئی اینی جو ہے وہ کرائم سین سے کوئی ایسی ایویڈنس جمع کی گئی ہے، نہ ہی کوئی پروف لیا گیا ہے، نہ ہی گواہوں کے بیانات لیے گئے، نہ ہی جو ہے پولیس نے اپنی کوئی ایسی دلچسپی دکھائی ہے اس لڑکی کے کیس کے حوالے سے، جو کہ کراچی کی بیٹی تھی، کراچی کی بیٹی ہے، جس کا جو ہے اندھوناک قتل ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور ایسی کئی داستانیں مشہور ہیں کہ جو اردو اسپیکنگ لڑکیاں خاص کر کے جو فیکٹریوں میں، لانڈی کورنگی کی فیکٹریوں میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ وہاں پہ مولسٹیشن بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ وہاں پہ جسمانی تعلقات بنانے کے لیے وہاں کی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، سپروائزر لائک مینیجر وغیرہ، ان پہ زور زبردستی بھی کرتے ہیں، ان کا استحصال بھی کیا جاتا ہے، ان کی نوکری، ان کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ان کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں، ان کا اوور ٹائم نہیں دیا جاتا، اس قسم کے معاملات ہیں۔ لیکن یہ جو مڈل کلاس کی لڑکیاں ہیں، اردو اسپیکنگ لڑکیاں ہیں، اردو اسپیکنگ گھرانوں کی، وہ مجبوری میں آ کر جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکلتی ہیں بچیاں، اور جا کے جب فیکٹریوں میں جاتی ہیں ان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آج جب یہ میڈیا پہ یہ خبریں چلی ہیں کہ پولیس نے اتنی چابک دستی دکھائی ہے اور کیس کو ہی کلوز کر دیا ہے، تو یہ بات جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے۔ نہ ہی اس میں صحیح معنوں میں تفتیش ہوا ہے، نہ ہی اس میں جو ہے صحیح معنوں میں گرفتاری ہوئی ہے، نہ ہی اس صحیح معنوں میں کوئی انکریمنیٹنگ ایویڈنس جمع کیا گیا ہے، نہ ہی کرائم سین سے کوئی ایسی خاص چیز برآمد کی گئی ہے، نہ ہی کرائم سین کو جو ہے وہ سیل کیا گیا ہے، نہ ہی جو کرمنلز ہیں جن پہ الزام ہے کہ ان لوگوں نے جو زیادتی کی، قتل کیا، ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ ان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ اور جو ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ اس کیس میں کسی بھی قسم کے شواہد نہیں ملے، نہ ہی زیادتی کے، لڑکی کے ساتھ زیادتی کے، ریپ کے شواہد ملے ہیں، نہ ہی اس قسم کے کوئی شواہد ملے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، انصاف کا قتل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملزمان کو ایک طرح سے جو ہے وہ فیور دیا گیا ہے، ملزمان کو ایک طرح سے جو ہے وہ کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ آج اس کے باپ کا بیان بھی چلا ہے، لڑکی کے مظلوم باپ کا بھی بیان چلا ہے کہ اس کو انصاف دلایا جائے، اس کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنے اس پلیٹ فارم سے، اپنے اس یوٹیوب چینل سے حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ سے، سیکرٹری داخلہ سے، آئی جی سندھ سے، ایڈیشنل آئی جی کراچی سے اپیل کرتا ہوں کہ جناب اس کیس کا فیل فور نوٹس لیا جائے، اور اعلیٰ سطح پہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے جی آئی ٹی تشکیل دی جائے پولیس کے اعلیٰ افسران پہ، اور اس میں حساس اداروں کے افسران کو بھی شامل کیا جائے، اور اس کیس کی جو تھورو تفتیش کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، اور ملزمان کو جو ہے قرار واقعی جو ہے انویسٹیگیشن میں شامل کر کے ان کی بھرپور تفتیش کی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور جو ہے وہ تمام ثبوت و شواہد جمع کیے جائیں جن کو مٹانے کی کوشش کی گئی یا جو مٹا دیے گئے، اور جو ہے اس لڑکی کو انصاف دیا جائے، جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی، جس لڑکی کو قتل کیا گیا، اس مظلوم باپ کو جو ہے وہ انصاف دلایا جائے۔ میں بطور وکیل اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس لڑکی کے باپ تک اگر کوئی میرا نمبر پہنچا دے، میرا نمبر ہے 0300926721، یا اس لڑکی کے باپ کا نمبر مجھے کوئی دے دے، تو میں ان کے ساتھ رابطہ کر کے بطور وکیل میں ان کی پوری قانونی مدد کرنے کو تیار ہوں، عدالت میں جانے کو تیار ہوں، عدالت میں ان کا کیس لڑنے کو تیار ہوں، ان کی تفتیش میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہوں، ان کو انصاف دلانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کو
تیار ہوں، چاہے وہ وکالت کی ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ سوشل اینیمل کی ہوں، میں ہر طرح سے ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی میری طرح کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس مظلوم خاندان کا ساتھ دینے کو تیار ہوں گے۔ ایک دفعہ سے پھر پولیس کے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس کیس کا فیل فور نوٹس لیا جائے اور تفتیشی آفیسر کو فیل فور معطل کیا جائے، سسپینڈ کیا جائے، تفتیش جو ہے کسی ایماندار آفیسر کو ٹرانسفر کی جائے اور کرسٹل اینڈ کلیئر جو ہے تفتیش کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے اس لڑکی کے والد کو جو ہے انصاف فراہم کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ کراچی میں بالکل ڈاکو راج ہے، کراچی میں اسٹریٹ کرمنل اس طرح سے آزاد ہو گئے ہیں کہ جیسے باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ان کو اس دفعہ جو ہے کراچی میں اتارا گیا ہے، اور خاص کر کے وہ رقم بھی چھن لیتے ہیں، موبائل بھی چھن لیتے ہیں، اور جو ہے وہ پیسے بھی چھن لیتے ہیں، پرس بھی چھن لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو ہے وہ سر میں گولی مارتے ہیں، پوائنٹ بلینک کر کے وہ گولی مارتے ہیں سر میں، اور جو نوجوان بچے کو جس کی عمر 20 سال 25 سال 30 سال کے درمیان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، کراچی کا اردو اسپیکنگ نوجوان ہے، مہاجر نوجوان ہے، اس کو جو ہے خاص کر کے نشانہ بنایا جائے۔ سب کچھ چھیننے کے بعد اگر ڈاکو کا یہ مقصد ہے کہ اس نے ڈکیتی کرنی ہے، ریزنی کرنی ہے، اس نے مال مسروق کا جو ہے لوٹنا ہے، پیسے لوٹنے ہیں، موبائل لینا ہے، پرس لینا ہے، گاڑی لینی ہے، گاڑی چھیننی ہے، کار چھیننی ہے، تو مارنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے ہم کراچی کے نوجوانوں کو؟ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ خاص کر کے کوئی باقاعدہ پلاننگ کر کے ان کرمنلز کو جو ہے باہر سے کراچی میں پلانٹ کیا گیا ہے، باہر سے کراچی میں لایا گیا ہے، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مہاجر نوجوانوں کی ایک دفعہ سے پھر اسٹریٹ کرائم کے نام پہ، ڈکیتی کے نام پہ، ریزنی کے نام پہ، واردات کے نام پہ ان کی جو ہے نسل کشی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ سے پھر مہاجر نوجوانوں کی نسل کشی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے 4 سے 5 دنوں میں جتنے بھی نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو ڈاکو نے جو مارا ہے، سارے نوجوان تقریباً اردو اسپیکنگ ہے، مہاجر علاقوں میں ان کو مارا گیا، مہاجر بستیوں میں ان کو مارا گیا، مہاجر علاقوں کے دکانداروں کو، شہریوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو ہے سب کچھ چھیننے کے بعد بھی ان کو جو ہے سر میں گولی مار کے مرڈر کیا گیا۔ پچھلے 4-5 دنوں کی بات ہے۔ شہر کراچی میں ڈاکو راج ہے، خوف و ہراس کا ماحول قائم ہو چکا ہے، لیکن پولیس کہاں ہے؟ لیکن انتظامیہ کہاں ہے؟ خاص کر کے ڈاکوؤں کا نشانہ کراچی کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں۔ تو سوال تو اٹھتا ہے، انتظامیہ پہ بھی سوال اٹھتا ہے، حکومت پہ بھی سوال اٹھتا ہے، وزارت داخلہ پہ بھی سوال اٹھتا ہے، پولیس پہ بھی سوال اٹھتا ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر ان کراچی میں ان ڈاکوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کراچی میں ڈاکوؤں کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، ان کراچی میں ان ڈاکوؤں کو، ان لٹیروں کو، ان قاتلوں کو کوئی کیفر کردار تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ان کو کوئی انکاؤنٹر میں مارنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹانے والا نہیں ہے؟ جب شہری اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اور ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں تو فوراً پولیس آ جاتی ہے اور ڈاکوؤں کو وہاں سے بچا کر لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن کب تک کراچی کی عوام، کراچی کے لوگ اس بات کو، اس ڈاکو راج کو برداشت کریں گے؟ کب تک اپنے پیاروں کے جنازے اٹھائیں گے؟ کب تک اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھائیں گے؟ کب تک مائیں اپنے بیٹوں کی لاشوں کو اٹھائیں گی؟ کب تک بہنیں اپنے بھائیوں کی لاشوں کو اٹھائیں گی؟ کب تک بیویاں اپنے شوہروں کو مرتا دیکھیں گی؟ کب تک بچے اپنے باپوں کو مرتا ہوا دیکھیں گے؟ تو یہ کب تک؟ انف از انف۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کا کوئی وجود نظر نہیں آ رہا شہر کراچی میں اس حوالے سے۔ آئین پاکستان جبکہ جو ہے تمام لوگوں کو، تمام شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے، اور خاص کر کے تمام شہریوں کی جو جان و مال کا تحفظ ہے وہ ریاست کی اور حکومت کی اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، لیکن کراچی میں ہم دیکھتے ہیں نہ ہی ریاست کام کر رہی ہے، نہ ہی انتظامیہ کام کر رہی ہے، نہ ہی حکومت کام کر رہی ہے۔ ڈاکوؤں کو پکڑنے کے حوالے سے نہ ہی پولیس کا تو ہم کیا کہیں، پولیس تو ناکام ہے اس حوالے سے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کراچی کے شہریوں کو بہت امیدیں ہیں، لیکن ہمیں وہ بھی اس حوالے سے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کراچی کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کراچی میں جو ڈاکو راج چل رہا ہے اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھانی چاہیے آواز، بالکل۔ ہم اپنے پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تمام شہریوں کو یکجا ہونا ہوگا، تمام شہریوں کو ایک آواز ہونا ہوگا، شہر کراچی کے باسیوں کو اس حوالے سے، اور اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، اپنے معصوم لوگوں کی حفاظت خود کرنی ہوگی، اپنے علاقوں میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ مانیٹرنگ کرنی ہوگی، ڈاکوؤں کو پکڑنے کے حوالے سے پولیس کو، انتظامیہ کو، رینجرز کو بر وقت اطلاع دینی ہوگی، ہیلپ لائن کے نمبر پہ کال کرنی ہوگی، اپنی احتیاط کرنی ہوگی، لیکن بنیادی طور پہ یہ سارا فرض پولیس کا ہے۔ ہر علاقے کے ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے علاقے میں کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون قاتل ہے، کون دہشت گرد ہے، لیکن
یہاں پہ ہمیں ٹوٹلی فیلئر نظر آتا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پارٹنر ان کرائم ہو چکے ہیں, یعنی کہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے. یعنی کہ ان قاتلوں کو, ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ کراچی کے لوگوں کو لوٹو بھی, اور کراچی کے مہاجر نوجوانوں کو خاص کر کے اور دیگر نوجوانوں کو قتل بھی کر دو, مار بھی دو, تو میں نہ کوئی پکڑے گا, تو میں نہ کوئی پوچھے گا. یہی آج کل حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. ڈاکو آتے ہیں, جو ہے وہ اپنے سکون کے ساتھ, اپنے پیسفل طریقے سے کے ساتھ 5-10 منٹ 15 منٹ کھڑے ہوتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, تلاشی لیتے ہیں, مارتے ہیں. جو دیکھتا ہے راہگیر اس کو بھی مار دیتے ہیں. جو دکاندار ہے اس سے سب کچھ لوٹ لیتے ہیں, اس کو بھی مار دیتے ہیں. پنکچر والے کو مار دیتے ہیں, ایک پڑھے لکھے نوجوان کو مار دیتے ہیں, پیسے لینے کے باوجود مار دیتے ہیں. تو ان سب کو کیا رنگ دیا جائے, ان سب کو کیا جو ہے کہا جائے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہے, باقاعدہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اس طرف لیے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ شہری تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں, امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے. اس سے پہلے میں کہتا ہوں انتظامیہ, پولیس, قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں, کیونکہ کراچی میں آپریشن اب بھی جاری و ساری ہے. اور یہ آپریشن کرمنلز کے خلاف, ڈاکوؤں کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف شروع ہوا تھا, جو کہ اب تک جاری و ساری ہے. اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بھی یہ فرض اولین ہے کہ وہ ان ڈاکوؤں کو, دہشت گردوں کو, قاتلوں کو پکڑیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں, قانون کے کٹہرے میں لائیں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کریں. اس کے ساتھ ہی MQM ورسز PTI, جی ہاں جناب, موازنہ تو بنتا ہے اور موازنہ کرنا بھی پڑے گا. ایک طرف MQM ہے جو پچھلے 35-40 سال سے شہر کراچی میں, حیدرآباد میں, سندھ کے شہری علاقوں میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری و ساری رکھی, اپنی سیاسی سرگرمیاں کر رہی ہے. اور دوسری طرف PTI ہے. MQM کے اوپر تو کئی الزامات لگے, ملک توڑنے کے الزامات لگے, غداری کے الزامات لگے, بھتہ خوری کے الزامات لگے, قتل کرنے کے الزامات لگے. گو کہ کسی بھی عدالت میں اب تک یہ الزامات ثابت نہیں ہوئے, اور جن پہ بھی الزامات لگے وہ تمام کے تمام عدالتوں سے, مختلف عدالتوں سے باعزت بری ہوئے. لیکن PTI کے جو حضرات ہیں, جو PTI کے لوگ ہیں, کیا انہیں کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے؟ کیا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ فیصل آباد میں PTI کا جلسہ تھا, وہاں پہ باقاعدہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ PTI کے کارکنان نے ریاست پاکستان کا جھنڈا, جو ریاست پاکستان کی علامت ہے, اس جھنڈے کو اتارا, اس کو پھاڑا, اس کی جگہ PTI کا جھنڈا لگایا. پاکستان کے جھنڈے کو اتارنا, پاکستان کے جھنڈے کو پھاڑنا, پاکستان کے جھنڈے کو جلانا آئین پاکستان کے تحت اور آئلی قوانین کے تحت بہت بڑا سنگین جرم ہے, اور اس کی بہت بڑی سزا ہے. لیکن نہ ہی کوئی مقدمہ اب تک درج ہوا PTI کے کارکنان کے خلاف, لیڈرشپ کے خلاف, پاکستان کے جھنڈے کو پھاڑنے کے لیے, اتارنے کے لیے اور اس کی بے حرمتی کرنے کے لیے. لیکن نہ ہی کوئی اب تک گرفتاری ہوئی, نہ ہی کوئی اب تک جو ہے FIR درج کی گئی فیصل آباد میں یا کسی اور مقام پہ. ریاست کہاں ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ کیا سب ستو پی کے سو رہے ہیں؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر جو ہے اس ملک میں 2 جماعتوں کے لیے 2 الگ الگ قانون کیوں ہیں؟ MQM کے لیے ایک الگ قانون ہے, PTI کے لیے ایک الگ قانون ہے. MQM کے لیڈرشپ کے لیے ایک الگ قانون ہے, PTI کے لیڈرشپ کے لیے ایک الگ قانون ہے. سمجھ سے بالا تو چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب سے عمران خان PTI کے چیئرمین, سابق وزیر اعظم, حکومت سے باہر نکلے ہیں, ان کے بیانات اس قدر خطرناک ہو چکے ہیں, تذلیل آمیز ہو چکے ہیں, بدتمیزانہ لہجہ ان کا جو ہے جاری و ساری ہے, دھمکی آمیز لہجہ جاری و ساری ہے. انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, چاہے ہائی کورٹ ہو, چاہے وہ لوور جوڈیشری ہو, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ افواج پاکستان کا ادارہ ہو. لیکن انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا, انہوں نے کسی ادارے کے سربراہ کو نہیں بخشا. ابھی ہم نے دیکھا کہ 2 دن پہلے عمران خان نے جو ایک تقریر کی, اور تقریر میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے بات کی, الزامات لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی قابل مذمت بات ہے, جس پہ جو ہے وہ ISPR کا ریئیکشن بھی آیا. لیکن عمران خان نے کیا کہا تھا کہ محب وطن آرمی چیف ہونا چاہیے, میرٹ پہ آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی بات کسی MQM کے رہنما نے کر دی ہوتی تو اب تک تو جو ہے وہ MQM کے دفاتر پہ کئی ریڈ ہو چکے ہوتے, کئی گرفتاریاں ہو چکی ہوتی, کئی کارکنان جو ہے پابند سلاسل ہو چکے ہوتے, کئی کارکنان لاپتہ ہو چکے ہوتے, کئی مقدمات درج ہو چکے ہوتے بغاوت کو, دہشت گردی کے, جو کہ ماضی میں ہوا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف
نہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف، نہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف، نہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے خلاف، نہ ہی اب تک اس حوالے سے کوئی ایف آئی آر درج کی گئی، نہ ہی اب تک اس حوالے سے کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ ہی اب تک اس حوالے سے کوئی گرفتاری ہوئی، نہ ہی جو ہے وہ بنی گالہ پہ ریڈ ہوا، نہ ہی پی ٹی آئی کے دفتر پہ یا دفاتر پہ کہیں پہ ریڈ ہوا، نہ ہی پی ٹی آئی کے دفاتر کو جو ہے غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی یا ان کو بند کر دیا گیا، یا نہ ہی پی ٹی آئی پہ اب تک کوئی غیر اعلانیہ سیاسی پابندی لگ سکی ہے۔ آخر یہ موازنہ تو بنتا ہے، ایک ملک میں دو جماعتوں کے لیے الگ الگ قانون کیوں؟ حالانکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اب بھی ایم کیو ایم پاکستان کے دفاتر شہر کراچی اور حیدرآباد میں بند ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر غیر اعلانیہ سیاسی پابندی لگی ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈرشپ پہ آج بھی مقدمات ہیں جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھگت رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کو کٹ ٹو سائز کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے انتخابی عمل میں یا انتخابی دفتر کے باہر اگر کوئی پرانا ترانہ غلطی سے بج بھی جاتا ہے، میوزیشین کی غلطی کی وجہ سے، فوری طور پہ انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے، پولیس آ جاتی ہے، کارکنان کو گرفتار کر لیتی ہے، انتخابی دفتر کو بند کرا دیتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے دفاتر اب بھی کھلے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنان اب بھی آزاد ہیں۔ اتنا کچھ پاکستان کے خلاف بولنے کے باوجود، اتنا کچھ افواج پاکستان کے بولنے کے باوجود، اوپنلی جو ہے سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کا مذاق اڑانے کے باوجود، ان کے خلاف ٹویٹس کرنے کے باوجود، اب تک ان کے اوپر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگی، نہ ہی کوئی گرفتاری ہوئی ہے۔ آخر یہ دوہرا معیار کیوں ہے ریاست کا، حکومت کا؟ حکومت کہتی ہے ہم کابینہ سے منظوری لیں گے اس حوالے سے، مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے۔ کیا ایم کیو ایم کے لیے بھی یہی پالیسی تھی، یا ایم کیو ایم کے لیے ابھی بھی یہی پالیسی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایم کیو ایم کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، آج بھی ایم کیو ایم کے کارکنان گرفتار ہیں، آج بھی ایم کیو ایم کے دفاتر بند ہیں، آج بھی ایم کیو ایم کی سیاسی آزادی سلب ہے، آج بھی ایم کیو ایم کے کارکنان لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن ہیں، آج بھی ایم کیو ایم کے کارکنان اسیر ہیں، آج بھی کہیں نہ کہیں سے کبھی نہ کبھی چند مہینوں میں ایم کیو ایم کے کسی نہ کسی کارکن کی لاش مل جاتی ہے جسے ماورائے عدالت قتل کر دیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی 15,000 سے زائد ایم کیو ایم کے کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا، جس کے اوپر 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت بھی ختم کی گئی تھی۔ جی ہاں بالکل، بے نظیر بھٹو کی حکومت جب ختم کی گئی تو اس کا ٹاپ کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ کراچی شہر میں ایم کیو ایم کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی کارکنان کی، اس وجہ سے اس حکومت کو ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جلسوں کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم پاکستان نے ماضی میں اسی شہر کراچی میں لاکھوں کے مجمع کر کے دکھائیں، لاکھوں کے جلسے کر کے دکھائیں۔ آج لوگ کہتے ہیں عمران خان اتنے پاپولر ہیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں، گوگل کریں، سوشل میڈیا دیکھیں اور پچھلے ایم کیو ایم کے جلسوں کو دیکھیں، صرف اور صرف 2012 کا ایم کیو ایم کی خواتین کا جلسہ ہی دیکھ لیجئے۔ اب تک کوئی بھی جماعت ملک کے پاکستان کے کسی بھی حصے میں مردوں کا اتنا بڑا جلسہ نہیں کر پائی جو ایم کیو ایم پاکستان نے 2012 میں خواتین کا جلسہ کیا تھا۔ ابھی بھی ایم کیو ایم پاکستان کو اگر آپ سیاسی آزادی دے دیں، صحیح معنوں میں ہمیں کام کرنے دیں، صحیح معنوں میں ایم کیو ایم پاکستان کے دفاتر کھلوا دیں، یہاں تو ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کال آ جاتی ہے کہ جی پریس کانفرنس کس بات پہ ہو رہی ہے، پریس کانفرنس کے نکات کیا ہیں، آج پریس کانفرنس نہ کریں، اتنے بجے نہ کریں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، اس حوالے سے نہ کریں، اس حوالے سے نہ کریں، اس نقطے پہ کر لیں، یہ تو حال ہے۔ تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک محب وطن جماعت ہے۔ اگر ایم کیو ایم پاکستان کے لیے تمام قوانین موجود ہیں، اسی طرح یہ قوانین پاکستان کے پی ٹی آئی کے لیے بھی ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے بھی ہیں، تو وہاں بھی ان کو جو ہے عمل درآمد کیجئے اور بہتر کیجئے اپنا امیج۔ ریاست، حکومت، انتظامیہ، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس اپنا امیج بہتر کرے اور معاملات کو درست سمت میں لے کے جائے۔ ملک کے پاکستان کی سوچیں، ملک کے پاکستان کے عوام کی سوچیں، ملک کے پاکستان کی معیشت کی سوچیں، ریاست پاکستان کی سوچیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر کوئی بات تلخ ہو گئی تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آج دل بہت دکھا ہوا تھا شہر کراچی کے حوالے سے، شہر کراچی میں جو قتل عام ہو رہا ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں نوجوانوں کا، اس کے حوالے سے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ جو لاڈلا پن کا سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، کل یا پرسوں اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔
یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ اللہ حافظ۔